کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے
گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھیں، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتاتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آ میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں۔ اللہ پاک نے نا بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ، بعض بول چابیاں ہیں، چابیاں رزق کی، برکت کی، عنایت کی، عطا کی، کرم کی، فضل کی، اور بے بہا سمندر کو دینے کی بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ خود چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے۔ یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے،
یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ حیرت انگیز تحفہ، اس کی عنایت، عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ بات بتاؤ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا، ایک بیل پڑا ہوا تھا، بھنا ہوا، پورا بھنا ہوا بیل تھا، اس کا سر تھا، اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان پہ، سر کو ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان، بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، چھری پھیری۔ حیران ہوا، یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں۔ پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے، پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی ہوئی بھنی ہوئی، پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے۔ میرے اللہ کا دسترخوان، انزل علینا مائدۃ من السماء، اور مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے۔ اب اس آیت کی تنہائیوں، اس آیت کی گہرائیوں اور اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے۔ اللہ دسترخوان دے، پر دے ایسا ایسے کہ جیسے عید کر دے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے۔ میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے، اس کے مطابق مانگے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد یہ کھانا نہیں، دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی، دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی۔ ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتے؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے ایک خلیفہ تھے، تو فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے، اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے، اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے، اسی خط۔ فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے، اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں۔ وہ اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا، پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو، کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں، حیران ہو جاتے تھے۔ مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں کہ اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط بھی اس میں ڈال دو، چھاپ دو۔ کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے، ایک فون مجھے یاد ہے اچھی طرح، کوئی 6 7 8 کی بات ہے، 2000۔ اس نے کہا میں ہوں اوان، اور آگے سے یہ ہٹا دوں تو بن جاؤں گا حیوان، لفظ ہٹا دوں تو میں یوں بن جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا چھاپا ہے؟ شرک اور بدعت، جھوٹ چھاپتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ وہ سچا تھا، غلطی ہماری تھی، برتن نہیں ہے،
उस बर्तन के मुताबिक वो बर्तन छलक पड़ा। इस पे एक बात बताओ, अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे हुजूर ने मुझे इल्म के 2 बर्तन अता फरमाए हैं। एक वो है जिनका मैंने इजहार कर दिया, अक्सर अहादीस हज़रत अबू हुरैरा से साबित भी हैं, यानी रावी भी हैं। इल्म का वो बर्तन है, एक वो मैंने दे दिया, और एक इल्म का ऐसा बर्तन है अगर मैं उसका इजहार कर दूं, एक रिवायत तो यह है कि लोग तलवार खींच के मेरा सर जुदा कर दें, एक रिवायत यह है कि गुद्दी से मेरी जुबान खींच लें। मैंने वो इल्म का बर्तन छुपा के रखा। उनका खत था कि इतना सवाला उन्होंने अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी का दस्तरखान मनवा लिया था कि अल्लाह ये दस्तरखान तेरे खजाने में कमी नहीं है, ये दस्तरखान मुझे अता फरमा। रिज़्क़ रूहानी का दस्तरखान अल्लाह ने मनवा लिया था, अल्लाह से मनवा लिया था। आप इस आयत के जरिए अल्लाहुम्मा रब्बना, मैंने एक अर्ज किया था जिन दुआओं से पहले रब्बना और अल्लाहुम्मा आए, जिन दुआओं से पहले रब्बना और अल्लाहुम्मा आए, उन दुआओं की कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत, तासीर, कमाल बहुत और दुआओं से बहुत ज्यादा आगे है। इस दुआ में अल्लाहुम्मा है, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकुनु लना ईद, मौला दस्तरखान भेज आसमान से, मौला दस्तरखान भेज आसमान से, दस्तरखान भेज आसमान से, और ऐसा दस्तरखान आसमान से भेज जो तेरी शान के मुताबिक हो, फिर आपकी नस्लों में रिज़्क़, दौलत और सेहत, बरकत, और फिर कमाल सोच नहीं सकते कि इल्म के खजाने, रूहानियत के खजाने, जिक्र, तस्बीह, सजदे, इबादत। अच्छा, हमारे यहां इबादत में एक वो इबादत है जो हम करते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, नफिल, इशराक, चाश्त, अवाबीन, तिलावत, तस्बीहात। एक लम्हा बंदे पे ऐसा आता है उसकी जहरी इबादत मख्फी हो जाती है और ये हर किसी पे नहीं आता। इमाम मालिक पे आया था कि वो फिर घर में बंद होके रह गए थे, फिर जनाजा वहीं से निकला था, वो कितने साल घर से बाहर नहीं निकले। इस आयत के जरिए अल्लाह से मनवाएं। हमारे यहाँ एक पीर साहब थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बाग और हमारा बाग आपस में अब भी एक ही है, दीवार के साथ दीवार है, बने के साथ बन। तो वो उनके यहाँ गए तो एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे, और सुबह शाम की रोकी सोकी मिलती थी और बस हर वक्त गुलामी होती थी। तो मुझे वालिद साहब ने बताया कि मैं इस बंदे को जानता हूं, इसने इतनी मुरब्बे, इतनी एकड़, इतनी जमीन जो है उठा के सारी पीर साहब को दे दी और सारी जिंदगी पीर साहब के 2 वक्त की एक सूखी पोकी रोटी, आखिर वहीं मर गया और उसको कफन दे के दफन। उसे पीर साहब ने मजबूर नहीं किया। दुआओं की ताकत है, दुआएं नस्लों को खिलाएंगी, पिलाएंगी। पर एक तजर्बे की बात बताऊं, बड़ों की बात, दुआओं की बरकत से अल्लाह हलाल तैयब ताहर खिलाएगा। मेरे पास एक साहब है, कहने का कारोबार को जवाल हो रहा है, कोरंगी में, कराची में फैक्ट्रियां, मिलें अच्छी खासी हैं वो एरिया। तो कहा कारोबार को जवाल हो रहा है और कारोबार जवाल पे चला गया है, कंपनियां 2-4 बंद हो गई हैं, जवाल हो रहा। मैंने अल्लाह का नाम दिया, फिर मिले, कहा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ये पढ़ें आप, अल्लाह पाक दिखाएगा। मुझे उन्होंने खुद बताया, मैं ऐसे कोई समंदर है उसके किनारे खड़ा हूं, कहने लगे कराची का समंदर नहीं, कहां है? तो मेरी तरफ पानी आता है और वो गंदा पानी है, बिल्कुल मैला गंदा। तो मैं सोचता हूँ समंदर का पानी तो बिल्कुल शफाफ होता है, ये गंदा पानी कैसे है? और वो गंदा पानी पहले मेरे टखनों तक आता है, फिर घुटनों तक आता है, फिर रानों तक आता है। और कहा कि मुझे दूर से एक लहर आती नजर आ रही है कि शायद मैं उसमें डूब जाऊं। आवाज आती है, चला जा, तेरे रिस्क में कोई मशकूक रिस्क दाखिल हुआ है, हम तुझे पाक करना चाहते हैं और ये सारा मशकूक रिस्क है और तेरे माल को हमने इसलिए कम कर दिया। घबरा नहीं, इस्तकामत से हमारा नाम लेते रहना, बहुत जल्द तुझे हम पाक करके फिर पाक माल देंगे। पाक करके, क्या अजीब बात है, पाक करके फिर पाक तैयब ताहिर माल देंगे। घबरा नहीं, हमारा नाम लेते रहना। तो हो किसी भी हाल में मौला से लो लगाए जा, कुदरत जल जलाल में क्या नहीं गिड़गिड़ाए जा। चैन से बैठेगा अगर काम के क्या रहेंगे पर, गोना निकल सकेगा मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जा। बंद है पिंजरे में, निकल नहीं सकता, पर फड़फड़ा तो सही, मेहनत तो कर। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना, हमारी राहों में मेहनत कर, हमारे लिए अल्लाह की तरफ कदम उठा। फफिर्रू इलल्लाह, फड़फड़ा तो सही।
بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا, جس کی زبان سارا دن ذکر میں, تسبیح میں, سجدوں میں, اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے, لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے, آج میرا ذکر نہیں ہوا, آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی, 1 صفحہ 2 صفحے, 1 پارہ 2 پارے. خوش قسمت انسان ہے آپ, بہت نصیبوں والے ہیں آپ, بہت نصیبوں والے ہیں. یقین جانیں دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے, دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو. بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے. درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے. اللہم صلی اللہ یا صلی علی, اللہ کا نام پہلے آتا ہے. میرا درود ہے, کلمہ ہے, تسبیح ہے, کوئی ذکر ہے, مسنون دعائیں ہیں, بس میرا نام ہو اور تو ہو. بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے, رزق تھوڑا کر دیتا ہے, لوگ تانے دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے, نعوذ باللہ, تجھے فقیر کر دیا, تجھے غریب کر دیا, اور تمہیں ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا. تانے دیں گے بعض اوقات, بعض لوگ بہت تانے دیں گے. میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے, تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے, اگر زیادہ تھک گیا ہے, اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے, میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے, یہ سب چھین لے. کہا نہیں, یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا, یہی تو میرے پاس ہے. اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا, بچے اور رہے گا کیا, بچے اور رہے گا کیا. آپ سارا دن بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا, کن راستوں پہ لگا دیا. پیر خانے سارے اچھے ہیں, ہمارے دل میں سب کا احترام ہو, لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں, اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں, موت آخر ہے, تو پریشان نہ ہونا. کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے, انہی راہوں پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے, تعویذ دیتے تھے, تھپکی دیتے تھے, دعا کر دیتے تھے, اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا, دعا بھی گئی, تھپکی بھی گئی, تعویذ بھی گیا. نہیں, پیر جائے, بس پیر کا رب تو ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں جائے گا, پیر کا رب تو ہے, اور اصل وہی ہے. کل من علیہا, ساری چیزوں کو فنا ہے, اسی کی ذات کو بقا ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں, اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا, اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا, تسبیح نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں, میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں, پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجیے, گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں, زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے, اس کا کوئی پیشہ ہے, مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا, اس کا بھی پیشہ تھا. اس پیشے کا اثر, اس رزق کا اثر, اللہ نے اپنا نام چھین دیا. دولت ہے, سب کچھ ہے, مال ہے, دنیا میں ظاہری عزت ہے, پر اللہ نے اپنا نام, اپنے نام کی لذت, اپنے نام کی حلاوت چھین, اپنے نام کی حلاوت چھین. اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ, بس صرف درود پاک. پھر نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ, جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ, درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا, آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اسے پڑھا پڑھا پڑھا, اور اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں میں نے درود کیوں بتایا کہ اللہ کے نام کی برکت ہے, کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری, دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو, اللہ کہتا ہے قبول ہے. دکھاوا, ریاکاری, لوگ مجھے نیک کہیں, لوگ واہ واہ کہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہا, حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے. اللہ کہتا ہے نہیں, مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو. حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا, جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا. میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت, اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی. میں نے اس کو درود بتایا, اور اللہ کا نظام دیکھیں, اس کی شان کریمی دیکھیں. پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا, مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں, ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا. ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا, کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں. کہنے لگا میں دیکھا کہ ہاتھ ٹکڑے ہو رہے ہیں, ہر چیز ٹوٹ رہی ہے, اور ایک شور ہے, کوئی گونج ہے, اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی. اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے. پریشان ہوں, کہاں جاؤں, ان المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر, کہاں جاؤں. آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا, اور وہ بھی پریشان تھا. میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے. پوچھا کہاں, کہا قیامت آ گئی, کہاں جاؤں. بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے. آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے,
اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر۔ کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے۔ اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا۔ اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے۔ ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا اور میں جا تو کامیاب ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے۔ ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جاتا جائے گا ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا۔ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے والا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسوسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لیں کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت